السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں شہنشاہ ناگپور تاج الاولیاء حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک اور کرامت کا واقعہ۔ جی ہاں ناظرین محترم، یہ واقعہ ہے حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک جوگی کا۔ ایک جوگی جو زمین سے تقریباً 7 فٹ اوپر اڑ جایا کرتا تھا۔ جی ہاں ناظرین محترم، ایک ایسا جوگی جو 7 فٹ اونچا اٹھ کر بنا کسی سہارے 2 دن تک ہوا میں ہی کھڑا رہتا تھا۔ جب سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید نے انہیں اس بارے میں بتایا تو پھر کیا ہوا، یہ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے معتبرانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیجیے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجیے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ نبی کی آنکھ کے تارے، علی کی جان ہے تاج، حسین ابن علی کے خاندان کا چراغ ہے تاج۔ مجھ سے اگر پوچھے کوئی کہ تیرا واسطہ کیا ہے تاج الدین سے، پکڑ کے جالیاں ان کے روزے کی کہہ دوں گا میرا ایمان ہے تاج۔ ہو کے مایوس تیرے در سے سوالی نہ گیا، یا تاج الدین بابا ہو کے مایوس تیرے در سے سوالی نہ گیا، جھولیاں بھر گئی سب کی کوئی خالی نہ گیا، کوئی خالی نہ گیا۔ ناظرین محترم، سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان ہم جتنی بیان کی جائے اتنی کم ہے۔ آپ کی شان بیان کرتے کرتے ہماری زبان تھک سکتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اتنی کرامتیں دکھائی ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر بھی اسلام میں داخلہ بھی ہوئے ہیں اور کئی لوگوں کا ایمان اسلام کے لیے مضبوط بھی ہوا ہے۔ ناظرین محترم، آپ سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے بہت سارے مرید اور عقیدت مند بھی ہوئے، لیکن ناظرین محترم کچھ ایسے خاص مرید سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہوئے جنہیں سرکار بابا تاج الدین نے اللہ تبارک و تعالی سے ایسے مقاموں پہ فائز کروایا جو ناقابل یقین ہے۔ ناظرین محترم، انہی میں سے یعنی سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کے ایک مریدوں میں سے ہی ایک مرید تھے جن کا نام تھا یوسف شاہ، جو سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ناظرین محترم، ریاست چھتاری کے ایک گاؤں کی ہی بات ہے کہ وہاں پر بابا یوسف شاہ رہتے تھے۔ لوگ ان کی خدمت میں آئے اور ان سے بارش کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی، کیونکہ ان کے گاؤں سوکھے کی چپیٹ میں آ چکا تھا۔ جانور چارے کی کمی کی وجہ سے بھوکے مر رہے تھے، پیڑ پودے تری کے ابھاؤ سے سوکھ جا رہے تھے، ان کے ہرے پتے پیلے ہو کر گر رہے تھے۔ بابا یوسف شاہ نے فرمایا، فکر مت کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ جلد سے جلد بارش عطا فرمائے گا، تم کل دوپہر میرے پاس آ جانا۔ اگلے دن لوگ جمع ہوئے اور بابا صاحب کے پاس آ گئے۔ یوسف شاہ صاحب انہیں لے کر تھوڑی دور گئے۔ راستے میں ایک آدمی ہاتھ جوڑے کھڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، میرا باغیچہ بچا لیجئے، میرا باغیچہ سوکھ رہا ہے۔ بابا یوسف شاہ نے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا، میں مالی ہوں۔ یوسف شاہ صاحب نے کہا، میں بابا تاج الدین سرکار کا مالی ہوں، اسی لیے ہم تم دونوں مالی ہوئے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد بابا یوسف شاہ نے آسمان کی اور نظر ڈالی اور دعا فرمائی جہاں بادل جمع ہو رہے تھے۔ ٹھیک 1 بجے ایک کڑاکے کے ساتھ بارش شروع ہو گئی اور اتنا پانی برسا کہ سب گھر لوٹ گئے اور خوشحال ہو گئے، کیونکہ وہاں پر سوکھا پڑ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، ایک بار ایک گاؤں میں ایک جوگی نما آدمی جو کہ بہت بڑا جوگی بتا رہا تھا خود کو، وہ زمین سے 7 فٹ اونچا اٹھ کر بنا کسی سہارے سے 2 دن تک کھڑا رہا۔ جیسے ہی اس نے یہ اپنے علم کا جادو دکھایا، یہ کارنامہ کیا، تو لوگ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگ کسی بھی چمتکار کو نمسکار کرنے لگ جاتے ہیں، تو ویسے ہی لوگوں نے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اس کے پیروں میں پھول، ہار اور روپیہ پیسہ چڑھانے لگے۔ ان میں کچھ جاہل مسلمان بھی شامل ہو گئے جو اس بابا کو پتہ نہیں اس جوگی بابا کو کیا ماننے لگ گئے تھے۔ بہرحال لوگوں نے بابا یوسف شاہ سے یہ شکایت کی۔ بابا یوسف شاہ سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور وہاں آ کر صرف مسکرا کر رہ گئے۔ اگلے دن جب بابا یوسف شاہ جنگل کو جا رہے تھے تو اسی سادھو کی طرف سے گزرے۔ آپ نے انگلی سے اس کی اور اشارہ کر کے پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور انگلی کو دائیں سے بائیں گھما دیا۔ ناظرین محترم، یہ سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف سے ہی انہیں اشارہ ہوا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے یہ کیا تو وہ آدمی جو اپنے آپ کو بہت بڑا مہان جوگی بتا رہا تھا، جو ہوا میں 7 فٹ اونچا اٹھ کر بنا کسی سہارے کے 2 دن تک کھڑا رہا تھا، وہ سر کے بل
वहाँ गिर पड़ा और इस तरह से गिरा कि उसकी टांगें दोनों ऊपर हो गई। उसने चारों ओर देखा और अपनी चोट की परवाह किए बगैर, कैसे उसका तिलिस्म टूटा ये परवाह किए बगैर, वो सारा चढ़ावा जो उसे चढ़ाया गया समेट कर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जिस वक्त बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला ने दुनिया से मुंह मोड़ा, बाबा यूसुफ शाह नागपुर में नहीं थे। जैसे ही इनको खबर हुई वो नागपुर दौड़े चले आए। यहाँ ताजाबाद में बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन बनाने की मीटिंग हो रही थी। सब लोगों ने बहुमत से यूसुफ शाह को बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जानशीन और सज्जानशीन मान लिया था। फातिहा पढ़ने के बाद सब लोग हार और पगड़ी लेकर उनके पास हाजिर हुए। बाबा यूसुफ शाह ने फरमाया, शेर का सज्जादा आखिर कौन हो सकता है? शेर का सज्जादा शेर ही होगा। और पगड़ी मानने से उन्होंने मना कर दिया। थोड़ी देर बाद आप उठ खड़े हुए और पगड़ी लेकर बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के भतीजे के पास, जिनका नाम अब्दुल जब्बार था, उनकी ओर बढ़ गए और उनके सज्जादा नशीन होने का ऐलान करवा दिया। नाज़रीन मोहतरम, बाबा यूसुफ शाह सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इतना चाहते थे कि उन्होंने उनके भतीजे को उनका सज्जादा नशीन बनाना बेहतर समझा, वो भी खुद के बजाय। लोगों ने तो बाबा यूसुफ साहब को चुन ही लिया था कि वो सज्जादा नशीन बनेंगे, लेकिन एक मुरीद कभी भी अपने पीर की जगह बैठने में एग्री ही नहीं होता। जिस तरह यूसुफ शाह बाबा ने साफ इनकार कर दिया कि शेर का सज्जादा मैं कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि वो सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को इतना ऊंचे मुकाम पर मानते थे और इतना ज्यादा बुलंद मर्तबा रखते थे अपने पीर साहब यानी बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का, कि उनका दिल इस काम के लिए गवारा ही ना हुआ और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और उसके बाद सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के भतीजे को उनकी जगह पर बिठा दिया। नाज़रीन मोहतरम, ये बुजुर्गों की सोहबत का ही नतीजा होता है कि बुजुर्गों की सोहबत जो इंसान ले लेता है, जो बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारता है, वो शख्स ये जान जाता है कि इज्जत, शोहरत, दौलत, ये सब चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के करम से हर इंसान को मिल सकती हैं। लेकिन इनके बाद अपने आप को संभाल कर रखना और लोगों के साथ खुलूस से पेश आना, लोगों से मोहब्बत करना, यही असल मोमिन की, असल इंसान की पहचान है। और नाज़रीन मोहतरम, सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में जो मुरीद रहे हों, फिर उनके अमल के और उनकी सोच के तो क्या कहने। नाज़रीन मोहतरम, बाबा यूसुफ शाह यह एक मिसाल है सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तालीम की, कि किस तरह उनके जाने के बाद भी बाबा यूसुफ शाह ने अपनी तालीम पर अमल किया और सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तालीम को आगे भी बढ़ाया। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, अगर ये वाक़या आपको वाकई बहुत पसंद आया है तो कमेंट में या ताज ज़रूर लिखें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े दुफ़ैल हमें तमाम अंबिया इकराम, तमाम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तक़ीम के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया इकराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक जरूर पहुँचाएं। फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।